الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم ہیں اور بہت زیادہ ہیں، کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ سوال شامل کیے جائیں۔ پہلا سوال ہے، شاداب شیخ ہیں، جگہ کا نام انہوں نے نہیں لکھا۔ یہ کہتے ہیں کہ آج کل ذوالقرنین کی دیوار کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے اور سب لوگ اس سے متعلق اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالقرنین کا واقعہ قرآن کریم نے بالتفصیل بیان فرمایا ہے، لیکن جیسا قرآن کا قانون ہے کہ اس انداز سے بیان فرماتا ہے جس انداز سے کسی کو سبق دینا ہو، بالکل قرآن کا مدعا رہنمائی ہے، تو ان تفصیل میں نہیں جاتا جو غیر ضروری ہے، لیکن اس میں بڑی زیادہ تفصیل قرآن کریم میں آئی ہے کہ شمالی علاقہ جات میں کہیں وہ تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے شکایت کی، بہت ہی انتہائی شمال میں کوئی علاقہ ہے جس میں وہ یاجوج و ماجوج، یہ بھی نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، لیکن چونکہ وہ ادھر نکل گئے وحشت میں، جنگلوں میں رہے تو کچھ شکلیں بھی بگڑ گئیں، کچھ قد چھوٹے بڑے ہو گئے، عادات وحشیانہ جنگلی ہو گئیں، تو بہت زیادہ تعداد ہے ان کی، تو وہ ان لوگوں پہ غارت گری کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، تو انہوں نے شکایت کی ذوالقرنین سے۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 صدیوں پہ حاوی ہو، جو صحیح، قرن صدی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ذوالقرنین جو 2 صدیوں پہ حاوی ہو، بالکل صحیح، یعنی بالکل ایسا آیت کہ جہاں 2 صدیاں ملتی ہیں اور اس میں وہ دونوں صدیوں میں قابل ذکر ہو، دونوں ٹھیک کو ہے، متاثر کیا ہو۔ صحیح، نام تو ان کا مفسرین نے سکندر لکھا ہے، لقب ذوالقرنین قرآن نے دیا ہے کہ جس نے 2 صدیوں کو متاثر کیا۔ تو انہوں نے جو جس علاقے میں وہ رہتے تھے، وہ پیچھے بہت بڑا پلاٹو ہے، لیکن آگے بلند پہاڑ ہیں ہمالیہ کی طرح کے جن کو عبور نہیں کیا جا سکتا، ان کے درمیان میں ایک نالا تھا بہت بڑا پہاڑی، جس سے وہ آتے جاتے تھے۔ صحیح، تو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ انہوں نے لوہے کی چادریں منگوائیں اور ان کو گرم کر کے تو 7 دھاتے ملا کر، وہ کہتے ہیں سیسا پگھلایا، وہ اس پر انڈیل کر اس سے جتنے پہاڑ تھے اتنا اس سے بند کر دی، اچھا، اور دعا کی کہ اس دیوار کو یہ توڑ نہیں سکیں گے، ہاں قیامت قریب ہوگی تو اللہ اسے توڑ دیں گے۔ سبحان تو اللہ، وہ تب سے اس کے پیچھے وہ بند ہیں، وہ کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن آج تک تو ان سے ٹوٹی نہیں۔ جب اللہ کریم چاہیں گے تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور وہ ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ وہ جس طرح چیونٹیوں کے لشکر یا ٹڈی دل آ جاتے ہیں، اس طرح نکلیں گے وہاں سے اور ہر چیز کو چٹ کرتے جائیں گے، فصلیں برباد کرتے جائیں گے، کھانے کی چیزیں تالاب پی جائیں گے، دریا پی جائیں گے، صحیح، تو لوگوں کو تباہ کر دیں گے، بربادی آ جائے گی۔ تو یہ سارا ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، جی بہت زیادہ ہے۔
اچھا یہ واشی بھی بہت زیادہ ہے. یہ جو لوکیشن ہے کہ یہ دنیا میں کس جگہ پہ یہ پائی یہ جاتی بڑی ہے؟ عجیب بات ہے کہ اس کی لوکیشن کی کوئی تعیین ہو نہیں سکی. نہیں ہو سکی. کچھ لوگوں نے بحر احمر کے کنارے اور یہ ویسٹ میں کوئی لوہے کی دریافت کی دیوار، چھوٹی چھوٹی دیوار ہو، زنگ خوردہ کوئی نشانات ہیں، انہوں نے کہا یہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ابھی تک دریافت نہیں کیا جا سکا. مثلا ہم سکولوں میں پڑھتے تھے تو تب سے ہم سنتے آ رہے ہیں برفانی انسان کے بارے کہ اس کے پاؤں کا نشان دریافت ہوا اور وہ ہمالیہ میں اس کے آثار نظر آئے، لیکن آج تک کوئی برفانی انسان دریافت تو نہیں ہوا. صحیح، بالکل ٹھیک. پاؤں کے نشان تو نشان دیکھے ملے لیکن ابھی تک بندہ تو نہیں ملا. تو اسی طرح ان چیزوں میں یہ بھی ہے کہ جس کا نشان ابھی تک نہیں ملا، جب اللہ چاہیں گے دیوار ٹوٹ جائے گی، نکل آئیں گے تو ہر کسی کو پتہ چل جائے ہر گا. کسی کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا. یہ حقیقت ہے ان کی جو قرآن کریم نے بیان کی ہے. بالکل صحیح ہے. تو ابھی تک اس کو آئیڈینٹیفائی لوگوں نہیں کے کیا. فسانے ہیں وہ ان کی کوئی جو جس کا خیال ہے کہ یہاں پہ اندازے ہیں، وہ کوئی ریالٹی وہ نہیں تو ہے. کتنے لوگوں نے اس میں ٹی وی پہ اخباروں میں بھی ہم نے دیکھا جی یہ انگریزوں نے قبضہ کیا، یہ یاجوج ماجوج سے، فلاں جو آیا وہ یاجوج ماجوج سے، تاتاری آئے تو وہ یاجوج ماجوج سے. یہ تو لوگوں کے اندازے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں. یہ خالد اکرم ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی قلب کا جاری ہونا کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے جاری ہوتا ہے؟ الحمدللہ یہ کرنے کا کام ہے. صحیح. یہ اس پہ لیکچر دینے کا کچھ حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جاری ایسے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جو صحابہ کو نصیب ہوئیں، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، تبع تابعین سے آج تک مشائخ سلاسل اور ذاکرین حضرات جو حاصل کرتے آ رہے ہیں، تو کوئی ایسا شیخ ملے جو اس قابل ہو کہ وہ ان برکات کو آپ کے قلب میں انڈیل سکے، آپ اسے قبول کریں تو قلب جاری ہو جائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیکن یہ پریکٹیکلی یہ کرنے کا کام ہے. پریکٹیکلی ہے. آپ کو ضرورت ہے تو یہاں آ جائیں اور کر کے دیکھ لیں. صحیح، بالکل ٹھیک. عائشہ خان نے لاہور سے ان کا سوال ہے کہ حضرت جی تصوف کا رستہ ایمان کی کیفیات کا رستہ ہے جو کہ نہایت خوبصورت مگر انتہائی درجے کا نازک ہے. ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ کیفیات کہیں چھوٹ نہ جائیں، تو میں بہت ڈرتی ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہر کام میں ہر وقت یہ ہوتا ہے. صحیح. آپ دنیا کماتے ہیں، کیا جس کے پاس دولت دنیا ہے اسے ساری عمر ڈر نہیں لگا رہتا چھین نہ جائے؟ بالکل لگا رہتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ آپ صحت کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، کیا ساری عمر ڈر نہیں لگا رہتا کہ صحت خراب نہ ہو جائے؟ بالکل لگا رہتا ہے، بالکل لگا رہتا ہے. اسی طرح یہ بھی ایک دولت ہے. جس کے پاس دولت ہو اسے خطرہ رہتا ہے. خطرے کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے. صحیح. اپنے گارڈز رکھتا ہے، بندوقوں والے رکھتا ہے، حکومت سے گارڈ لے لیتا ہے. احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں. یہ رشتہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان. بالکل ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا مزیدار رشتہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ خطرہ پیدا ہوتا. اچھا. اتنا اعتماد اللہ ہو جاتا ہے، ایسا تعلق کتنے دنیا میں بھی آپ کے بعض رشتے ایسے ہیں جن کے بارے آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یار میں اس سے تو کبھی نہیں الگ ہو سکتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بڑا قریبی رشتہ ہے میاں بیوی کا، وہ بھی الگ ہو جاتے ہیں. بہن بھائی بھی لڑنے لگتے ہیں. بعض اوقات کسی سے دوستی اس طرح کی ہوتی ہے کہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں یہ اس سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا. خونی رشتہ نہ بھی ہو تو یہ تعلق کی بنیاد پر ہے. جب آپ کا تعلق اللہ کریم سے ہے، صبح و شام رات دن ہر وقت ہمہ وقت آپ حاضر رہتے ہیں، حضوری کی کوشش کرتے، تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ انسان ہے، کمزور ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوں گی، وہ معاف فرمانے والا ہے. بالکل صحیح. اور اصل تعلق یہی ہے. اصل تعلق یہی ہے. اور اس میں ایک اعتماد اللہ پیدا ہو جاتا ہے. صحیح. گرنے والوں کی کون پرواہ کرتا ہے؟ بھئی کتنے لوگ روزانہ ہمارے سامنے مرتے ہیں، تو کیا ہم زندگی چھوڑ دیتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. ہم تو
ہزاروں ظاہر لوگ ہے، ملک میں مرتے ہیں اور اور کاروباری رات زندگی اسی دن طرح ٹی سے وی بھی چلتی مرثیے پڑھ رہا ہوتا ہے، اتنے مر گئے، اتنے مر جی گئے، ہاں۔ اتنے مر گئے، اخبار بھی بھرے پڑے ہیں، ہمارے سامنے قتل ہوتے ہیں، مرتے ہیں. کیا ہم نے جینا چھوڑ دیا؟ کہ یہ بلکہ جن کے جنازے جن کو خود لحد میں اتارتے ہیں وہاں سے واپس آ کے پھر واپس آ کاروباری جاتے ہیں. زندگی تو شروع ہو یہ جاتا تو ہے. خطرات تو ہر شعبے بالکل میں صحیح ہیں. ہے، بالکل صحیح ہے، بات آپ کے اعتماد اور آپ کے کام کی ہے. بالکل صحیح. جب آپ کا اللہ سے تعلق ہے تو پھر کیا اللہ پر اتنا اعتماد بھی نہیں کہ وہ بچائے گا؟ سبحان اللہ، مرتے سبحان وہی اللہ. ہیں جن کا یہ اعتماد مجروح ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات، بالکل صحیح. تو کوئی ان کو نہیں، وہ اعتماد ملا ہی نہیں ملا ہوتا، ہی نہیں ہوتا. تبھی ان کا پھر چھوٹ وہ جاتا ہے. اصل ہوتا یہ ہے جی، نام ہوتا ہے اللہ سے محبت کا، درمیان میں دنیاوی اغراض ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی، مقصد بالکل وہ صحیح نہیں بات، ہوتا. بالکل صحیح. ایسے لوگ ہمیشہ محروم ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جن کا اعتماد ہو اور جن جو کا اپنے دل اعتماد سے اللہ ہو اور اس وہ میں آئیں گے تو وہ اللہ پھر سے اپنا بندگی کا تعلق رکھتے ہیں، رکھیں، ہوتے وہ نہیں بھٹک پاتے. بالکل صحیح ہے. عزیز جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آتے ہیں کچھ اور سوال شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس کے ساتھ ہی میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمیں آسانی سے سوال بھیجنا چاہیں یا ہمارے جتنے بھی گزشتہ پروگرامس ہیں وہ آپ دیکھنا چاہیں تو almurshid.tv ایک ویب سائٹ ہے، آپ اس پہ جائیں اور وہاں پہ کوسچنس کا ایک آپشن ہے. وہاں کوسچن پہ جا کے اس فارم کو فل کریں تو آٹومیٹیکلی آپ کا جو سوال ہے وہ ہم تک پہنچ جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی وہیں پہ ویڈیوز میں جا کے آپ ہمارے سارے پروگرامس بھی دیکھ سکتے ہیں جو ابھی تک چل چکے ہیں. تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے. آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی، خالد اکرم کا ایک دوسرا سوال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آج کل ٹی وی چینلز پر کچھ لوگ بیٹھ کر فون کالز لیتے ہیں اور تقدیر یا جادو سے متعلق وہ عملیات بتاتے ہیں. تو میں نے فیک کال کی ایک چینل کے اوپر ایک بیٹھے صاحب کو، اور ان کو میں نے اپنا ایک فیک مسئلہ بتایا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اتنے پیسے ہمیں بھیجوا دیں تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں. جو شخص یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ کال فیک ہے تو اس نے ہمارا مسئلہ کیا حل کرنا ہے، اس کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ دیکھیں، دنیا ایک بازار ہے اور اس میں بے شمار اجناس بکتے ہیں. صحیح. اچھائیاں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. یہ عمر عزیز ہمارا سرمایہ ہے. ہر سانس ہمارے پاس ایک نوٹ ہے، ایک سکہ ہے. اسے لمحہ لمحہ اس دولت کو خرچ کر کے دنیا کے بازار سے ہم چیزیں اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے یہ امتحان رکھ دیا ہے کہ اچھی چیزیں بھی ہیں، خراب بھی ہیں. بعض چیزیں دیکھنے میں خوشنما ہیں، کھانے میں زہر ہیں. صحیح، بالکل دیکھنے صحیح. میں خواب خوبصورت ہے، کاٹ لے تو مر جائیں گے. تو یہی انسان کی آزمائش ہے کہ آپ اچھی چیزیں اٹھائیں اور جو مضر ہیں ان سے بچیں. صحیح، بالکل ٹھیک. بازار میں، کچہری میں، عدالت میں، حکومت میں، مدارس میں، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ دونوں طرح کا مال دستیاب ہے. ٹیلی ویژن یا اخبار بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. بالکل صحیح. اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. بے حیائی بھی ہے، درس قرآن بھی ہے. ناچ گانے بھی ہیں، درس حدیث بھی ہے. سبحان اللہ. تو آپ دنیا سے ان چیزوں کو نہیں مٹا سکتے. آپ کو خود سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب میں نے فیک سوال کیا، انہیں سمجھ نہیں آئی تو میں ان کے پاس کیا، آپ نہ نہ جائیں. بالکل صحیح بات ہے. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو انگور بیچ رہا ہے وہ تمباکو نہ بیچے.
بازار میں مٹھائی کی دکانیں ہیں تو سگریٹ کی نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے آپ سگریٹ نہ خریدیں, نہ خریدیں, بالکل آپ ٹھیک بات, تمباکو نہ لیں, آپ مٹھائی لے لیں. بالکل صحیح, کہ نہیں؟ بالکل صحیح, تو بالکل یہ صحیح. آپ کی چوائس پہ برخوردار. جب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ اس سے بچ جائیں, آپ ٹی وی تو بند نہیں کر جی سکتے. ہاں, بالکل ٹھیک بات, بالکل صحیح بات ہے, اور یہی شعور ہے, یہی شعور اپنے شعور سے کام کریں. اچھا جی, اگلا سوال شامل کرتے ہیں. انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں کہ بیک وقت مختلف سلسلوں میں بیعت کرنا ٹھیک ہے, جیسے کہ چشتی, قادری اور سہروردی, نقشبندی. حقیقت یہ ہے برخوردار کہ نہ کوئی لوگ بیعت کی حقیقت سے آشنا ہیں اور نہ اس کے لوازمات سے. عملاً کچھ نہیں کرنا ہوتا, نہ کچھ دینے میں بیعت لینے والوں کے پاس کچھ ہے کہ انہیں کوئی کیفیات دیں, صحیح, نہ ان کی یہ آرزو ہے کہ ہمیں کوئی کیفیت ملے. انہیں بھی نام کے ساتھ چشتی قادری لکھنا ہوتا ہے, چشتی قادری سہروردی فلانا فلانا. صحیح, صحیح. تو بھائی جب آپ کی خواہشات فیک ہوں گی, آپ کو چیزیں بھی فیک ملیں گی, اس پر مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنا کام کرتے جائیں کام جو آپ کا ٹارگیٹ ہے. اگر آپ خلوص سے بیعت کے طالب ہیں تو کوئی ایسا بندہ تلاش کریں جہاں سے آپ کو کیفیات نصیب ہوں. اس کا نام قادری ہو, چشتی ہو, کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے؟ کوئی بالکل نام نہ ہو, کیا فرق پڑتا ہے؟ مقصد تو سبحان چیز سے اللہ, ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر آپ کا وہ ٹارگیٹ ہے جو اصل ٹارگٹ چیز ہے پھر تو ٹھیک ہے. تو پھر کوئی مسئلہ نہیں اگر ہے. آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ نام بڑا لمبا کرنا ہے, اس کے ساتھ شیخ العرب والعجم, استاد اساتذہ, عالم, محدث, فقیہ, چشتی, قادری, سہروردی, فلانا مجددی, فلانا 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 لکھنا ہے تو 10 جگہ کر لیں اور لکھ لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ آپ کو کوئی فرق پڑے گا, نہ کوئی ان کو فرق کوئی نہیں پڑے پڑتا گا جی. یہ جو آپ کو تاریخ سن رہے اپنے ہیں. صفحے بدل بالکل صحیح دیتی بات ہے, ہے. اپنے حقائق اللہ مٹا اکبر. دیتی ہے, بندوں کو بھلا دیتی ہے. ہے یہاں جو لوگ خدا کہلواتے رہے ان کا نشان نہیں نشان نہیں تو ملتا. صحیح آپ بات کی ہے. 10 لقب رکھنے رکھنے سے آپ کا کیا نشان فرق کہاں پڑے رہے گا؟ بالکل صحیح بات, حقائق کی دنیا میں آئے. بالکل صحیح بات. اگر حقائق کی آپ دنیا میں پھر ضرورت نہیں کی رہتی طلب کہ آپ صحیح ہے تو پھر آپ کو کوئی ایسا بندہ ملنا چاہیے جو کیفیات عطا کرے. عطا کرے. بالکل صحیح بات ہے. اور جب بالکل کیفیات عطا ہو جائیں تو پھر یہ شوق نہیں رہتا کیونکہ مجھے یہ لکھے, یہ لکھے, یہ لکھے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بات مطلب کی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ خواہش دل سے نکل جاتی. نکل جائے. عزیز جی, اگلا سوال ہے آئمہ خان نے, یہ اسلام آباد سے. یہ کہتی ہے کہ یوگا ایکسرسائز سے متعلق میں سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہندوانہ رسم ہے لیکن اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے, تو کیا یہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ گزارش یہ ہے جی کہ یہ ایک ایکسرسائز ہے, یہ نہ ہندوانہ ہے نہ یہ اسلامی ہے. ہم جب پڑھا کرتے تھے سکول میں اور تقسیم بعد میں تقسیم ملک ہوا تو عموماً یہ مٹھائیوں والے اور دکانداری کرتے ہی ہندو تھے. صحیح. ہمارے علاقے میں تو مجھے بچپن میں نہیں یاد کہ کسی مسلمان کی کوئی دکان. صحیح. تو وہیں سے ہم پکوڑے مٹھائیاں لے کے کھاتے رہتے تھے, ہندوؤں سے ہی بناتے تھے, بناتے ہوئی تھے. تو بالکل ٹھیک گزارش یہ ہے جی کہ حقیقت جو ہے وہ ایک الگ شے ہے. ایکسرسائز ہے, اور مسلمان اگر 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھے تو جسم کا کوئی حصہ نہیں جس کی ایکسرسائز نہ ہوتی. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. آپ نماز کی ہر رکعت کو دیکھ لیں تو پاؤں کی انگلیوں سے لے کر گردن کے مہروں تک, پیٹھ کی, گھٹنوں کی, جوڑوں کی, اعضاء کی, بازوؤں کی, ہاتھوں کی, ایک پوری ایکسرسائز قدرتی طور پر ہو رہی ہوتی ہے. ہاں صحیح بات, صحیح تو بات. جب آپ نے نمازیں چھوڑ دی تو یوگا تو کریں. یوگا تو کریں. ٹھیک بات ہے. ایکسرسائز ہے, یہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے. جو بھی ایکسرسائز کرے گا اس کے فزیکل سٹرکچر کو فائدہ ہوگا. بالکل صحیح. آپ نماز اللہ کی یاد کے لیے پڑھیں گے, ایکسرسائز آپ کو مفت میں مل جائے گی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کہ نہیں؟ بالکل صحیح ہے. آنکھوں کانوں تک کی ایکسرسائز نماز میں ہو جاتی ہے, کسی اور ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں رہتی. 5 وقت کی آپ نماز پڑھیں تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ آپ کی فل باڈی ایکسرسائز ہو جائے. صحیح بات ہے. اور سجدہ, جو سجدے کا مقام ہے اس پہ تحقیق ہوئی ہے کہ یہ جو حواس خمسہ ہیں اس کو جو سپلائی ملتی ہے خون کی وہ اور کسی ایکسرسائز میں کسی طرح سے مل ہی نہیں سکتی.
اور جس طرح سے انسان اس میں ایکٹیو ہوتا ہے کسی اور ایکسرسائز میں ہوتا بھائی ہے. یوگا نام رکھ لیں، ہندو ایکسرسائز ہیں، مسلمان رکھ لیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ مختلف اعضاء کو مختلف طریقے سے حرکت دی جاتی ہے کہ ان کے پٹھے بھی مضبوط ہوں، دوران خون ان میں ٹھیک ہو. بالکل صحیح. اس کے علاوہ ایکسرسائز کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اور فائدہ ہی نہیں. تو جب آپ کا ایک ایک عضو، میں ایک دفعہ آزاد کشمیر ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں ایک سیشن جج صاحب تھے اور وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. اچھا ہاں، وہ ایک ایسے مسلمان تھے جو اللہ کے بھی قائل نہیں تھے. اچھا. تو وہ مذہب کے، اللہ رسول کے ان جمیلوں کے قائل نہیں تھے. تو بچوں کو جیب خرید دیا کرتے تھے، وہ اچھا زمانہ تھا، تو وہ 2 آنے پر نماز دیتے تھے خرچ. اچھا. ہاں، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے اور لیکن بچوں سے نمازیں پڑھواتے نمازیں تھے. پڑھوا. اور جو کوئی نماز قضا کرے گا 2 آنے کٹ جائیں گے، جو 5 نمازیں پڑھے گا اسے 10 آنے روز ملیں گے. اس وقت جب بچوں کو آنا ملا کرتا تھا تو 10 آنے روز آنا تو بڑا بہت بڑی رقم تھی. تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، دین کو، تو بچوں کو اس نماز پہ کیوں لگا؟ تو وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ اس میں جو ایکسرسائز ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی. میں چاہتا ہوں بچے صحت مند رہے. اللہ اکبر. وہ ایکسرسائز کا قائل تھا قائل تھا. وہ کہتا تھا کہ جو ایکسرسائز نماز میں ہے، دنیا کے کسی علم میں، دنیا کے کسی نالج میں، دنیا کے کسی فن میں یہ ایکسرسائز نہیں ملتی کہ یک وقت پاؤں کی انگلیوں سے لے کر آنکھوں، کانوں تک، گردن تک، ہاتھ کی انگلیوں، پور تک، کمر کے موہروں، گھٹنوں، جوڑوں کی سب کی ایکسرسائز ایک وقت میں ہو جائے اور ایک ترتیب سے ہو جائے اور اسے آپ کئی بار دہرائیں. اللہ اکبر. اس جج صاحب کو جب یہ سارا کچھ علم ہو گیا کہ ایسی کوئی اور ایکسرسائز نہیں ہے، تو جس نے یہ ایکسرسائز بتائی اس کے بارے میں نہیں جان یہ سکے. نصیب کی بات، یہ نصیب کی بات کہ اس کے قائل ہو گئے جو بتایا گیا، لیکن جس نے بتایا اس کے قائل نہیں. بد نصیب لوگ. لیکن یہ بڑا کمال ہے. کسی یوگا میں آپ کو بیک وقت، یوگا کو چھوڑ دیں، اور کسی ایکسرسائز میں آپ کو بیک وقت پاؤں کی انگلیوں سے لے کر آنکھوں کے پپوٹوں تک کی ایکسرسائز نہیں ملتی. بالکل ٹھیک. ایک ایک عضو کی کرتے رہتے ہیں. 10 منٹ اس ٹانگ کی، 10 منٹ اس کی، 5 منٹ اس کی. آپ صبح اٹھ کر تہجد پڑھیں، ایکٹیو، پورا بدن فریش ہو جائے گا. بالکل صحیح بات. تہجد نہیں پڑھتے، فجر تو پڑھیں. فجر پڑھیں. بالکل صحیح. ہاتھ منہ بھی دھوئیں گے، صاف ستھرے بھی ہو جائیں گے، لباس بھی پاک ہوگا، اللہ کی یاد بھی ہوگی، اس سے بھی دل روشن ہوگا، اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوگا، اور سارے اعضاء کی ایکسرسائز بھی ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان زور اللہ. تک آپ ریلیکس ہو گئے، زور کے وقت پھر آپ کو 12 رکعت پڑھنی پڑے. 12 دفعہ ہر رکعت میں پوری ایک ایکسرسائز کو آپ نے 12 دفعہ، یہ تھوڑی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عصر میں پھر دوہرا لی، مغرب میں پھر دوہرا لی، سونے سے پہلے ذرا لمبی ہو گئی، پھر وہ پورا سارا سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا. اللہ اکبر. ہے جی. سبحان اللہ. جو 5 نمازیں پڑھے بندہ ہو یا بی بی ہو، اسے تو کسی یوگا کی ضرورت مزید نہیں ہے. یوگا کی ضرورت نہیں ہے. ہے. آپ نے نمازیں نہیں پڑھنی تو یوگا ہی کر لیں. ایکسرسائز ہے اس کا. ہندو کیا ہونا، ہندو اور مسلمان عقیدے سے ہوتا ہے. عقیدے سے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عزیز جی، ایک بریک میں جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. اگر آپ ہمارے گزشتہ سارے پروگرامز دیکھنا چاہیں کسی ایک جگہ پہ، تو وہ almurshid.tv ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ جائیں، ویڈیوز میں اس کو اوپن کریں تو آپ کو سارے پروگرامز اس میں مل جائیں گے. ایون کہ آپ نے جو سوالات ہمیں جب بھی بھیجیں، جس پروگرام میں بھیجیں، اس کی تفصیل بھی وہاں پہ موجود ہے. رحمت اللہ ملک صاحب نے بڑی یہ کاوش کی ہے کہ انہوں نے یہ ایک ویب سائٹ ایسی ڈیزائن کی ہے کہ جس میں آپ کو ہر ایک چیز اس ویب سائٹ میں مل جائے گی. آپ اپنا سوال بھی اس ویب سائٹ سے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی بینا طارق ہیں لاہور سے، ان کا سوال ہے کہ حدیث مبارک ہے کہ مرد اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں پہ جو خرچ کرتا ہے صدقے میں شمار کیا جاتا ہے، بیوی جو اپنے گھر والوں پہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتی ہے کیا وہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ مومن جو اولاد پہ، خاندان پہ، والدین کی خدمت پہ جو بھی اور اپنے اہل خاندان پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ شمار ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ شمار۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، تو فرمایا اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے نا، اس کو پورا کرنا عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذمہ بالکل داری ہے تو اللہ نے اسے یہ ذمہ اللہ نے داری ذمہ دی ہے، اور داری جو اللہ نے ذمہ داری ہے اسے پورا کرنا عبادت۔ صحیح۔ تو اگر کوئی خاتون کماتی ہے اور وہ خرچ کرتی ہے تو وہ بھی بات تو سملر ہے، وہی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، کیونکہ بالکل صحیح۔ خواتین کا ذکر اس لیے نہیں آیا کہ عمومی طور پر یہ ذمہ داری مردوں کی ہے۔ صحیح، بالکل بعض صحیح۔ جگہ ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، خواتین ضرورت کے تحت کام کرتی ہیں، جو وہ کما کے لاتی ہیں، جب وہ اپنے خاندان بچوں کو کھلاتی ہیں تو وہ بھی اسی طرح صدقہ ہے۔ بالکل صحیح۔ انہی کا ایک دوسرا سوال ہے، یہ بینا طارق کا ہی، کہ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی مرد بہانے بنا کر یا بیوی کو پریشرائز کر کے اس کی دولت یا اس کی پراپرٹی لے لیتا ہے تو شریعت میں وہ جائز ہے کیا؟ جو چیزیں چھینی جاتی ہیں بچے وہ شریعت میں جائز جائز کب ہوتی نہیں ہیں؟ یہ تو چھیننا ہے، اب ڈاکہ چوری شریعت، یہ پوچھنے کی کیا بات ہے؟ زبردستی چھین لی تو گنہگار ہے، حساب ہوگا یوم حشر، آپ دامن پکڑ لینا کہ جو چھینا ہے دو۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ فرد خان ہے لاہور سے، ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے حضرت جی، یہ میں شامل کر رہا ہوں۔ یہ کہتی ہیں کہ آج کل دینی علماء جوائنٹ فیملی کے حوالے سے، جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کا ساس سسر کی خدمت کرنا بھی اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی پہ فرض نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے، اس پہ ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اسلام نے جو تصور دیا ہے نکاح کا، اس پہ ایک قید لگائی ہے، محسنین غیر مصافحین۔ نکاح محض لذت گیری اور شہوت رانی کے لیے نہ ہو، عمر بسر کرنے کے لیے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ یعنی نکاح کی جو لم ہے، وجہ ہے، قرآن نے وہ بتائی ہے، محسنین، ایک دوسرے کے ساتھ عمر بھر رہنے کا ارادہ، بالکل ٹھیک محض وقتی طور پر لذت حاصل کرنا مقصد نہ ہو۔ نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت میں اگر کوئی نکاح معین مدت تک کیا جائے تو کہتے ہیں وہ منعقد نہیں ہوتا، صحیح، نکاح ہمیشہ عمر بھر کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں آپ سے 1 سال کے لیے 1 دن کے لیے شادی کرتا ہوں تو شرعاً نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ جب نکاح ہوتا ہے تو عورت اور مرد دونوں ایک فرد بن جاتے ہیں، صحیح، کوئی ان کے درمیان پردہ نہیں رہتا، کوئی حجاب نہیں رہتا، کوئی ستر نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، جب وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں تو ساس سسر کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے، ماں باپ کا تصور ہے۔ اللہ اکبر۔ میاں کے ماں باپ بیوی کے بھی ماں باپ ہیں، بیوی کے ماں باپ میاں کے بھی ماں باپ، ایک ہو گئے نا دونوں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ والدین کی خدمت نہیں کریں گے تو کل خود والدین ہوں گے، بھگت لیں گے بھائی۔ بالکل آج صحیح، جو بہو ہیں کل وہ ساسیں بھی ہوں گی، ڈیفینیٹلی۔ آج جن پر ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے کل ان کی بہو پر بھی فرض نہ ہو، اور لوگ بھگت رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے،
اب یہ سارا ملبہ اسلام پر گرانا یہ زیادتی ہے۔ صحیح۔ اسلام نے تو والدین کے سامنے اونچا سانس لینے سے منع کر دیا، اف تک کرنے سے منع کر دیا، اور فرمایا والدین اگر کوئی خلاف شرع بات کرنے کو کہتے تو وہ کام نہ کرو، لیکن ان سے گستاخی نہ کرو، ان کی بات سن لو، ہضم کر جاؤ، وہ بات مانو نہیں جو شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف کسی دوسرے کا حکم مت مانو، خواہ وہ والدین ہو، لیکن اس کے باوجود ان کی توہین نہ کرو، انہیں ڈسارٹ نہ کرو، جھڑکو نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ درجہ ہے ماں باپ کا۔ اللہ آج کی بہویں جن بچوں کو رات رات بھر جاگ کر پال رہی ہیں، ان سے کل یہ توقع رکھتی ہیں کہ وہ کل انہیں پوچھے نہیں کہ سال میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھا نا، انسان کا بچہ پالنا یہ وہ جذبہ جو اللہ نے ماں اور باپ کے اندر ودیعت کر دیا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ہاں صحیح۔ جی، تو آج رات رات بھر جاگ کر جس بچے کو پال رہی ہو، جس بچی کو پال رہی ہو، کل کیا خیال ہے تمہارا کہ جب تم بوڑھی ہو جاؤ، وہ جوان ہو، تو تمہیں نہ پوچھے؟ اللہ اکبر۔ وہ تو ایک حقائق ہے نا کہ کسی نے بیٹے کو ایک کمبل دیا پرانا سا کہ بچہ یہ دادا کو دے دو، تو اس لڑکے نے کوئی کینچی تلاش کر کے اسے دورہ کر کے درمیان سے کاٹ ڈالا۔ تو اس نے پوچھا والد نے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا آدھا آپ کے لیے رکھ رہا ہوں۔ کل آپ نے بھی تو دادا بننا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو بھئی یہ آپ اسلام کے ذمہ نہ لگائیں۔ لگائیں۔ اسلام نے تو قرآن حکیم میں بہت تاکید فرمائی ہے والدین کی خدمت کی، بلکہ یہ دیکھیں عجیب بات ہے، فرمایا اگر والد یا والدہ کو ایسا کام کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو وہ مت کرو، لیکن ان کے سامنے لیکن انہیں جھڑکو نہیں، ان کی توہین نہ کرو، انہیں یہ نہ کہو کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، سن لو، اس پہ عمل نہ کرو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بات کرو بڑے مہربانی اور بڑی شفقت سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساس سسر فرقہ، پھر سے ان کی شادی نہیں ہوئی، پھر شادی نہیں ہوئی، پھر یہ وہی سلسلہ ہے۔ اور یہ ان لوگوں سے پوچھیں جو فیملی سسٹم کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، وہ کتنا پچھتاتے ہیں اور انہیں کیا کیا اس مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ مولوی کے ذمے کیوں، کوئی مولوی یہ نہیں کہتا، پتہ نہیں، بس یہ بھی پھر وہی والی بات ہے نہیں کہ کوئی مولوی یہ نہیں کہتا۔ چلیں عزیز جی، ہمارے پاس اب یہ باتیں مسٹر کی ہیں، مولوی مسٹر کی ہیں، مولوی کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ مولوی کے روپ میں کوئی مسٹر آ جائے تو الگ بات ہے۔ حضرت جی جاتے جاتے چونکہ معراج شریف قریب ہے تو میں چاہوں گا کہ معراج شریف کے واقعے پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ معراج شریف کا واقعہ قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، اور سورہ بنی اسرائیل شروع ہوئی اسی سے ہوتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات، ہر چیز پہ قادر ہے، جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے، بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی لے گئی اور پھر اسے اپنے نشانیاں، نریہ من آیات، اپنے عظمت کی نشانیاں دکھائیں۔ شب معراج کا واقعہ یہ ہے کہ حضور استراحت فرما رہے تھے، جبریل امین آئے، آپ کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس میں گئے، اور وہاں تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود تھے، اور روح مال جسد موجود تھے۔ اچھا، صحیح، بالکل یہ نہیں کہ روحیں موجود تھیں، بالکل صحیح۔ انبیاء کے جس طرح زندگی میں انسان ہوتا ہے اس طرح انبیاء موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے انہیں دو رکعت نماز پڑھائی، چونکہ آپ امام الانبیاء ہیں اور سب کو آپ کی برکات براہ راست پہنچی۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ وہاں سے آپ آسمانوں پہ تشریف لے کے برزخ کا ملاحظہ فرمایا، حدیث میں آپ نے بیان فرمایا ہے دنیا اور آخرت کے درمیان جو حجاب ہے برزخ، جس میں مرنے والے قیامت تک مقیم ہیں، وہاں کے حالات آپ نے بیان فرمائے، مختلف گناہوں کی مختلف سزا، جو لوگ اس میں مبتلا تھے، آسمان اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ہفتم، ساتویں آسمان سے آگے جہاں اللہ نے چاہا وہ آپ کو لے گیا۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات آپ نے جنت کا معائنہ فرمایا، دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، بچشم خود
سب کچھ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور واپس آ گئے. اور جب آپ واپس پہنچے تو آپ کا بستر گرم تھا. جس دروازے سے آپ نکلے تھے وہ کنڈی ہل رہی تھی. بالکل صحیح. یعنی اس طرف ایک لمحہ گزرا تھا، اس طرف بعض علماء کا خیال ہے کہ 23 برس گزر گئے. صحیح، بالکل صحیح. تو آپ نے صبح یہ واقعہ بیان کر دیا. بیت اللہ شریف کی عمارت تھی، تھوڑا سا مطاف تھا گردا گرد، اور گردا گرد چٹانیں تھیں، لوگ جن پہ بیٹھا کرتے تھے. تو جو پہلی بات حضور نے ارشاد فرمائی تو اس میں ابو جہل وہاں بیٹھا تھا. اس نے پوری بات غور سے سنی. پھر اس نے حضور سے کہا کہ اگر میں کچھ لوگوں کو بلا لاؤں تو یہ بات آپ ان کے سامنے بھی کر دیں گے؟ اس کا خیال تھا کہ کہیں مکر ہی نہ جائے. یہ بڑی عجیب غریب بات ہے. صحیح. چلو آسمانوں کو تو ہمیں پتہ نہیں، بیت المقدس تو ہم جاتے ہیں، مہینوں لگ جاتے ہیں، اونٹ کو بھگا بھگا کر تب پہنچتے ہیں، اور پھر مہینوں واپسی پہ لگتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں گیا بھی آ بھی گیا. بالکل صحیح. تو اس نے پوچھا کہ اگر میں اور کسی کو بلا لوں، 2-4 لوگ، آپ ان کے سامنے بھی بات کریں؟ آپ نے فرمایا میں سب کے سامنے کروں. وہ بھاگا گیا اور لوگوں کو وہ حضور نے فرمایا دورا دیا، حق تھا. پھر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا بھاگا. وہ کہنے لگا بھائی تم نے نبی مان لیا اور ہمارا دین چھوڑ دیا اور باز نہیں آتے، اور لو دیکھو آج تمہارے دوست نے یہ بات کہی ہے، بھلا یہ مانو گے؟ انہوں نے فرمایا میں اس سے بڑی بات مانتا ہوں کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی. تو یہ تو معمولی سی بات ہے. سبحان اللہ. اگر انہوں نے کہا تو انہوں نے سچ کہا. اسی روز حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. تو آپ کو وہ لقب مبارک عطا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ واقعہ معراج ہے. اس میں سمجھتا ہوں ایک تو بہت بڑا سبق یہ ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے جب آخرت کی، قبر کی، عذاب ثواب کی، کہتے ہیں دیکھیں گے کس نے دیکھا ہے. اللہ اکبر. ایک تو اس کا جواب ہے کہ جس نے یہ بات بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دیکھا بھی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آج ہر بندہ یہ کہہ اٹھتا ہے نا، وہ جی دیکھیں گے، وقت آئے گا تو کس نے دیکھا ہے؟ بھی حضور نے دیکھا بھی. سبحان اللہ. سبحان وہی الہی بھی برحق. نہ دیکھتے حضور تشریف نہ لے جاتے تو بھی سارا حق تھا، لیکن اللہ نے سارا چشمدید دکھا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسرا اس میں سبق یہ ہے کہ انسان کن عظمتوں تک پہنچ سکتا ہے اگر وہ دامن مصطفی تھام. سبحان اللہ. بے شک. ہر بندے کو بڑائی کا آگے سے آگے جانے کا شوق ہے. اللہ اکبر. بے شک. لکھ پتی کہتا ہے کروڑ پتی ہو جاؤں، کروڑ پتی کہتے ہیں ارب پتی ہو جاؤں، ممبر کہتا ہے چیئرمین بن جاؤں، چیئرمین کہتا ہے ضلع کا بن جاؤں، ضلع کا کہتا ہے صوبے میں چلا جاؤں، صوبے والا کہتا ہے مرکز میں چلا جاؤں، وزیر بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں. تو بھئی ادھر بھی کتنا میدان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی شک نہیں. اور کوئی دنیا رزق نہیں لگتا، صرف آپ کا خلوص دیکھا جاتا ہے، سچی طلب دیکھی جاتی ہے. تو ان سوالوں کے سارے جواب اس میں موجود ہیں. انسان کو اللہ نصیب کرے تو اپنی منزل کا تعین بھی کر سکتا ہے، اس راستے پر گامزن بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت کو پا سکتا ہے. بے شک. بے شک. عظمت رسالت تو ہے یہ بالکل کوئی شک نہیں اس میں. حضرت جی وہی ہوا کہ ابھی سوالات بہت سارے رہ گئے، لیکن پروگرام کا وقت آپ نے اختتام پر پہنچ گیا. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333455021. اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ ہمارے گزشتہ سارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جا کر، اور وہاں سے ہمیں کوسچنز کے آپشن میں جا کے اپنا سوال بھی بھیج سکتے ہیں. پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا